میں نے 2004 میں غالباً حج کے موقع سے جنت البقیع کی سیڑھی پہ چڑھا تو وہاں پہ خاص طور پہ ایشیا کے لوگوں کو سمجھانے اور روکنے کے لیے بنگلہ دیشی مولوی لوگ ہوتے ہیں، وہ اردو میں بول بول کے لوگوں کو ہر شرک شرک شرک، یہ مت کہو شرک۔ میں دیکھا، خیر میں جنت البقیع کے اندر نہیں گیا اس لیے کہ میں پہلے گیا تھا، جو حالت دیکھی تھی وہ حالت بدلی ہوئی تھی، اس میں راستے واسطے سب بنا دیے ہیں باضابطہ۔ میں نے کہا پتہ نہیں کن کن لوگوں کی قبروں پہ راستے بنا دیے ہیں، یہ بے درد بے ادب گستاخ لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی ادب تو ہے نہیں، ان کے پاس صرف جو ہے اپنے آقاؤں کی غلامی اور ان کی جوتیاں اٹھانا ان کا اعزاز ہے۔ نبی، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، ان سے ان کو کوئی عقیدت محبت نہیں ہے۔ عقیدت ہے، محبت ہے، عظمت ہے تو وہ اپنے آقاؤں سے ہیں جن سے ان کی زندگی کی بہار قائم ہے، ان کا عیش قائم ہے، انہی سے محبت ہے۔ میں نے اس مولوی کو پکڑ کر میں نے پوچھا کہ تم نے بخاری پڑھی ہے؟ بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا فرط لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لا انظر الی حوضی من مقامی ھذا، کہ سنو، آقا نے فرمایا میں تمہارا پیشوا ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، میں یہاں سے اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَأُوتِیتُ مَفَاتِیحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اور آخری ٹکڑا سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر آخری دور کی حدیث ہے، سن لو، کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان حدیبیہ میں میدان احد میں ہر سال شہدائے احد کے قبروں اور مزاروں پہ تشریف لے جاتے تھے اور فاتحہ و سلام پڑھتے پیش کرتے تھے ہر سال۔ بتاؤ، وہ شہید ہونے والے تو رسول اللہ کے غلام تھے نا، شہید ہونے والے امتی تھے، غلام تھے، امتی کے مزاروں پہ نبی جا رہے ہیں، نبی جا رہے ہیں، اور یہاں غلام آقا کی بارگاہ میں جائے تو بدعت ہو جائے، شرک ہو جائے۔ یہ ہر سال جا رہے تھے، ہر سال۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اس سال رسول اللہ نے میدان احد میں شہدائے احد کو ایسا سلام کیا، اس انداز سے سلام کیا جیسے رخصتی کا سلام ہو، کہ گویا یہ آخری سلام پیش کر کے جا رہے ہیں۔ اور آنے کے بعد حضور نے خطبہ دیا ہے، اس خطبے کے یہ الفاظ ہیں، اس کے بعد میدان احد حضور تشریف نہیں لے جا سکے ہیں۔ اس خطبے کے آخری جملے سنو جس میں آقا نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی۔ یہ چند جملوں میں بخاری کی حدیث میں حضور نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ میں تمہارا پیشوا ہوں، میں تم پر گواہ ہوں۔ گواہ کا مطلب ہر وقت سمجھنا، تمہارے اعمال میرے پاس پیش ہوتے ہیں، تمہارے احوال میرے اوپر آشکار اور واضح ہیں، اس لیے میری غیرت، میری حیا کرنا، شرم کرنا کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے، قیامت میں جواب دینا ہے۔ میں تم پر گواہ ہوں، میں اپنا حوض کوثر یہاں سے دیکھ رہا ہوں، جہاں مالک حوض کوثر بتایا وہیں اپنی بصارت و بینائی کا کمال بھی بتا دیا ہے، دیکھنے کا کمال بھی۔ وصال سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، وقت انتقال و وصال سے پہلے بتا کر جا رہے ہیں تاکہ دنیا جب میرے دیکھنے پہ انگلی اٹھائے تو بتا دینا یہ نبی بول کے گئے ہیں کہ حوض کوثر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں وہاں دیکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ میرے آقا کہیں گے وصال ہو گیا تو میرے آقا نے فرما دیا ہے وصال سے مت سمجھنا، میری حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرے لیے تمہارے لیے میری زندگی بھی بہتر ہے، میری موت بھی بہتر ہے۔ بلکہ آگے آقا نے فرمایا کہ سنو، جب صحابہ سے کہا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو جمعہ کے دن، تمہارے درود میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انتقال کرنے کے بعد بھی، جب آپ قبر میں چلے جائیں گے اس کے بعد بھی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ پر جب بھی کوئی سلام کرنے والا سلام کرے گا تو اس حال میں کرے گا کہ اللہ نے مجھے زندگی عطا کر دی ہے، اللہ نے مجھے زندگی عطا کر دی ہے، وہ زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ تو زندگی ہے۔ تو میرے آقا نے فرما دیا یہ میری بینائی ہے۔ اور آگے فرمایا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئی ہیں۔ میرے پیارے یہ اپنا اختیار بتا دیا ہے تاکہ پیارے دنیا میں محنت کرو، اور اگر مانگنا ہے، بھکاری بننا ہے تو اس مصطفیٰ کے بارگاہ کے بھکاری بنو جنہیں اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی ہیں۔ لیکن یہ سعودیہ کے بھکاری، دبئی کے بھکاری، قطر کے بھکاری، دمام کے بھکاری، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کے بھکاری، ان کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مانگنا شرک نظر آئے گا، انہیں بدعت نظر آئے گی۔ میرے پیارے سنو، دنیا جو دولت دے گی اس دولت کے ساتھ دین بھی جائے گا،
عقل بھی جائے گی, تم ذلیل ہو جاؤ گے, رسوا ہو جاؤ گے, بے عزت ہو جاؤ گے. گھر میں ٹھنڈے حالات میں اے سی چلا کے, بہترین پلنگ پر بیٹھ کر, بہترین ٹائلز اور بہترین ہال میں بیٹھ کر کھانا بہترین تو کھا سکتے ہو, لیکن سینہ تان کر ایک سچا مسلمان بن کر دنیا کے سامنے باوقار زندگی نہیں گزار سکتے ہو. یہ باوقار زندگی گزارنا یہ مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہے, رسول پاک کی غلامی سے وابستہ ہے. اس لیے میرے پیارے, عقل ہے تو سوچ کے بتاؤ کیا کمی ہے ان لوگوں کے پاس؟ دولت کی کمی, پیسے کی کمی, وسائل کی کمی, کیا چیز کی کمی ہے؟ آج دنیا سوچ کے بتائے. کمی کچھ نہیں ہے. کمی اگر ہے تو عزت کی کمی ہے, وقار کی کمی ہے, امیج کی کمی ہے. دنیا میں مسلمان کہہ کر مسلمان کی حیثیت سے نہ کوئی آواز نکال سکتا. 20 سال گزر جاتے ہیں, صرف چہرہ مکھڑا اسٹیچو کی طرح دکھتا ہے, کبھی بولتا ہوا نظر ہی نہیں آیا کسی میٹر پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بولتا ہوا نظر نہیں آیا. میرے پیارے, یہ اسٹیچو ہیں, اسٹیچو. اس کا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں ہے, جدھر گھمایا ادھر گھومے, جدھر جھکایا ادھر جھکے. یہ ریموٹ کنٹرول پہ چلنے والے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, کمپیوٹر سے پر بنایا جاتا ہے, روبوٹ. یہ ریموٹ کنٹرول پہ چلنے والے روبوٹ ہیں. روبوٹ, یہ روبوٹ بن کر پوری اپنے آپ میں بھی ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے, بے عزت ہو گئے, ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. مجھے اس کا غم نہیں, مجھے غم اس کا ہے میرے پیارے کہ اپنے آپ تو ذلیل ہوئے ایک مرکز کسی کا جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس مرکز سے جڑے ہوئے لوگ پوری دنیا میں ان کی امیج گر جاتی ہے, ان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں, ڈسکریج ہو جاتے ہیں. آج آپ کو جملہ سمجھ میں آ جائے گا, بات سمجھ میں آ جائے گی. چند گنتی کی تعداد میں اگر عیسائی ہندوستان میں رہتے ہیں, کرسچن, تو برطانیہ مضبوط ہے, ویٹیکن سٹی کی آواز اسٹرانگ ہے, تو یہ چند بھی رہیں گے تو سینہ تان کر رہیں گے, اس لیے کہ ان کا مرکز جو ان کو سپورٹ کرنے والا ہے وہ مضبوط ہے, وہ دنیا میں پاورفل ہے. اس کے ویٹیکن سٹی کے پوپ کی آواز سے یورپ ہل جاتا ہے, اس کے مشورے لیے جاتے ہیں. تو عیسائیوں کو بل ہے, حوصلے ہیں اس کو. سنو, اسی دنیا کے اندر یہودی گنتی کے ہیں, نظر بھی نہیں آتے ہیں. یہ جوئش گنتی کے رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں, لیکن اسرائیل مضبوط ہے, حکومت کے طور پر اسرائیل مضبوط ہے, اور دولت اور اکانومی پر, پوری دنیا کی دولت پر, ٹریڈنگ پر یہودیوں کا قبضہ ہے. اس بنیاد پر وہ تینا تان کر جیتے ہیں کہ کون ہمیں انگلی اٹھائے گا. اگر ہمیں انگلی اٹھایا تو دنیا کو ہلا دیں گے. آج وہ طاقت ہے ان کی, اس لیے چند بھی رہتے ہیں تو اکا دکا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. حکومت ڈرتی ہے, نام سے ڈرتی ہے. میرے پیارے, بدھسٹ, بدھا کو ماننے والے چائنا کے لوگ کتنے نظر آتے ہیں آپ کو؟ یہ بدھسٹ کتنے نظر آتے ہیں؟ لیکن یہ بدھسٹ آرام سے, عزت وقار شان سے پھرتے ہیں, اس لیے کہ چائنا اکانومی کی دنیا میں پاورفل ہو چکا ہے, بزنس کی دنیا میں پاورفل ہے. جاپان بدھسٹوں کا ملک ہے, یہ الیکٹرانک کی دنیا میں پاورفل ہے, اس کی اپنی طاقت ہے, دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے. اس لیے بدھسٹ کے ماننے والوں کا ملک مضبوط, اس کے ماننے والے لوگ مضبوط, اس لیے وہ سینہ تان کر پھرتے ہیں. میرے پیارے, اور قریب کر دوں, یہ مسلمانوں میں شیعہ حضرات ہیں, یہ آج آپ دیکھتے ہوں گے حوصلے بلند ہیں, اس لیے کہ ایران مضبوط ہے. ایران جو ہے ایران ایٹمک پاور ہونے جا رہا ہے, امریکہ سے ٹکرا رہا ہے. اس لیے ان کے مسالے, ان کے بینیفٹس اور ان کے معاملات کو ایران واچ کرتا ہے, اس لیے شیعہ کا سینہ پھولا ہوا ہے. میرے پیارے, بتاؤ, سب کے لیے تو سینٹر ہے, ان سے ان کے حوصلے ہیں, لیکن سنی کہلانے والے مسلمان, بتاؤ کہ تمہیں دنیا کے اندر کون سی طاقت ہے جس کی بنیاد پر تمہیں حوصلہ ہو کہ ہم پر اگر ظلم ہوا تو کوئی بولنے والا ہے کوئی؟ سوچ کر بتاؤ, کوئی نہیں ہے. اگر دنیا میں ہو سکتا تھا تو وہ صرف مکے اور مدینے کی حکومت ہو سکتی تھی, جو ہمارا سینٹر ہے. حجاز کی حکومت ہو سکتی تھی, عرب کی حکومت ہو سکتی تھی, وہی ہمارے حوصلوں کو بڑھا سکتی تھی, ہمارے دماغ کو روشن کر سکتی تھی, ہمارے مفادات میں بول سکتی تھی. لیکن بتاؤ کہ ہمارے پاس ہے یہ حوصلہ ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہوگا تو کوئی بولنے والا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں ہے. 60 70 80 سالوں میں کتنے فسادات ہو گئے, کیسے مسلمان کی عورتوں کی عصمت ریزیاں کی گئی, جلایا گیا,
کاٹا گیا، مارا گیا، لیکن بتاؤ کوئی بولا ہو مسلمان کے درد پر؟ کوئی مسلم حکومت نے کوئی بات بولی ہو، کوئی آواز اٹھائی ہو؟ ایک بتا دو میرے پیارے، تو میں بتانا کہ ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا جو مرکز پاورفل، باوقار اور اس کی امیج ہونی چاہیے، ہم اس سے محروم ہیں۔ اللہ پاک ہمارے یہ محرومی سے ہم گزر رہے ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ اتنا ہی نہیں، کوئی بھلائی تو نہیں ملی دینی اعتبار سے، کوئی دنیاوی اور دینی اعتبار سے کچھ وقار تو نہیں ملا۔ ہاں یہ ملا کہ اب ہندوستان میں رہ کر نبی کی عظمت بیان کر رہے ہو تو وہاں سے لوگوں کو امپورٹ کر دیا ہے، یہاں لا دیا ہے، یہاں فنڈنگ ہو رہی ہے۔ نبی کی عظمت روکو، رسول اللہ کا چرچا روکو، مقام مصطفیٰ بیان کرنے کو روکو، بدعت کے فتوے لگاؤ، شرک کے فتوے لگاؤ۔ سنو میرے پیارے، بخاری شریف کی حدیث کا آخری ٹکڑا جو میں نے اس بنگلہ دیشی مولوی کو وہ جنت البقیع کے میں نے کہا پیارے سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ سنو، نبی نے فرمایا سنو، انی واللہ، خدا کی قسم میں تم پر میرے بعد، یہ جتنا زمانہ ہے نبی کے بعد ہے، حضور کے وصال کے بعد کا ہے، فرماتے ہیں میں میرے بعد تم پر اس بات سے نہیں ڈرتا، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد تشرکو، شرک کر جاؤ گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کا خطرہ نہیں ہے۔ تو کس کا خطرہ یا رسول اللہ؟ فرمایا ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مقابلے میں پڑ جاؤ گے، دنیا میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کرنے لگ جاؤ گے، دنیا کی طلب میں پڑ جاؤ گے، مجھے تو ڈر اس کا ہے، خطرہ اس کا ہے، خوف اس کا ہے۔ اگر زندہ ہے، دل زندہ ہے تو بتائیں میرے پیارے، یہ مولوی جو امپورٹ کیے ہوئے پیڈ مولوی، یہ جو یہاں شرک کے فتوے لگا رہے ہیں کہ مزار پہ جائے شرک، ولی کی بارگاہ میں کھڑا ہو شرک، ہاتھ اٹھایا شرک، یہ شرک، میلاد النبی منانا شرک، بدعت، نہ جانے کیا کیا فتوے لگا رہے ہیں۔ میرے آقا نے جس پر اطمینان کا اظہار فرمایا کہ مجھے میرے بعد شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے توحید کا عقیدہ بہت جڑ میں جمع دیا ہے، گھٹی میں جمع دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند معجزات اور کمالات کو دیکھ کر ان کے لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور حضرت عیسیٰ سے کئی گنا کمالات مصطفیٰ کے اندر ہیں۔ حضرت عیسیٰ اٹھائے گئے تو آسمان پہ ٹھہرے ہیں، اور میرے نبی آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سدرہ سے پار ہو گئے، سدرہ سے پار ہو گئے ہیں، سدرہ سے پار ہو گئے، لیکن آج تک کوئی جاہل امتی بھی میرے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکا، اس لیے کہ نبی نے توحید کا عقیدہ امت کو جمع دیا ہے، ہر نماز میں کہلوایا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ایسا عقیدہ جمع دیا۔ اس لیے میرے آقا نے اطمینان کا اظہار فرمایا کہ شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، ہاں دنیا کے دوڑ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ اب آپ بتاؤ میرے پیارے، جس پر رسول کو اطمینان اسی پر ان کو پریشانی، ان کے دل میں اسی کا دھڑکن ہے، اسی کی دھڑکن کہ سب شرک ہو گئے، سب مشرک ہو گئے، اور جو نبی کو خطرہ تھا، جو رسول کو خطرہ تھا کہ دنیا کی دوڑ میں پڑ جائیں گے، وہ سارے لوگ جو دنیا کی دوڑ میں عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ 40% کھانا استراحہ پہ کھاتے ہیں، استراحہ جس کو یہاں دھاوا بولتے ہیں، روڈ پہ چلتے ہوئے روڈ پہ ہوٹل مل جائے، بیٹھیں گے، بڑے تشت میں کھانا آئے گا اور اس پر اوپر بڑی بڑی بوٹیاں گوشت کی پڑی رہیں گی، 40% کھانا کھاتے ہیں، اور سروے ہے کہ 60% کھانا کچرے میں پھینکا جاتا ہے، ایک دو یوں لیا کھایا اور اس کے بعد اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ گاڑیاں دیکھیے، گاڑیوں پہ گاڑیاں بدلی جاتی ہیں، ہر عید میں ہم لوگ کپڑے بدلتے ہیں، وہ گھر کا پورا سامان بدل دیتے ہیں، پورے ایکسیسریز بدل دیتے ہیں، پورے سارے الماری، فریج، ٹی وی، یہ وہ سب عید میں بدلے، اور سیکنڈ ہینڈ کی پوری مارکیٹ ہے شہر سے باہر، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں کے بیچارے ایشین اسی سیکنڈ ہینڈ کے بھروسے رہتے ہیں کہ وہ بکے تو ہم لوگ سستے میں لا کے لگا لیں، وہ بھی نئے جیسے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے، نبی نے کہا شرک کا خوف نہیں، تو اس کی تبلیغ میں پڑے ہو، اور دنیا کی دوڑ میں پڑنے کا خطرہ تھا مصطفیٰ کو کہ دنیا کی دوڑ میں پڑ کے آج دشمنان اسلام کے غلام ہو کر ان کی جوتیاں چاٹ رہے ہیں۔
اس پر کوئی فکر نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں کر رہے ہو، بتاؤ یہ نبی کی حدیث پر عمل کر رہے ہو، حدیث مصطفیٰ کے مطابق مشن چلا رہے ہو یا حدیث سے بغاوت کا مشن چلا رہے ہو؟ رسول پاک نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، سنو امت، یہ امت بحیثیت امت، سمجھ لیجئے یہ بات، اتنی باتیں آتی جا رہی ہیں، اب بولتا رہوں گا تو رات بھر چلے گی۔ یہ امت بحیثیت امت، کیا مطلب؟ امت جو ہوتی ہے اس میں عام لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ٹاپ کلاس کے لیڈرز ہوتے ہیں جو ان کے قائد ہوتے ہیں، یہ امت پوروں کا نام ہے۔ اب ایک طبقے کے جاہل لوگ، گاؤں کھیڑے کے لوگ، وہی تو امت کی جماعت نہیں ہے نا ہماری، بولیے، وہ جاہل لوگ وہی جماعت تو نہیں ہے نا، جماعت پوری مانی جائے گی۔ یہ امت بحیثیت امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، مطلب یہ ایسا شرک میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے خواص بھی اس کو شرک کو مان لیں اور قبول کر لیں۔ جیسے آپ یوں سمجھیے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا تو ان کے جاہلوں نے کہا ہے، ارے ان کے پوپ پادری کہتے ہیں، بڑے بڑے جو ان کے رہنما ہیں، اس کے لیڈر ہیں، وہ بھی اس عقیدے کے حامل ہیں، سارے لوگ عقیدے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ امت بحیثیت امت اور جماعت کہ جس میں اس کے ذمہ دار بھی شرک کا عقیدہ رکھ لیں، یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں امت کے اندر کچھ جاہل لوگ جہالت میں مبتلا ہو کے معاذ اللہ ہندو مذہب قبول کر لیں، کسی مذہب میں چلے جائیں، شرک کر لیں، وہ جوہلا کر سکتے ہیں، لیکن یہ امت نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے آج نہیں، 12ویں صدی ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے اس وقت کے علماء، مشائخ، عوام سب کو، پوری دنیا کو کہا کہ ایمان ہے ہی نہیں، سب شرک میں مبتلا ہیں، اور سب کا مارنا، قتل کرنا، جان لینا جائز قرار دے دیا، اور طائف میں وہ ادھم مچایا کہ 700 مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسجدیں ویران کی، اور مکے اور مکے پہ جب حملہ کیا وہاں ادھم مچایا، علماء کا قتل عام کیا، کیا کہہ کر؟ یہ سب مشرک ہو گئے، یہ سب مشرک ہو گئے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف میں، یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سنو، اگر امت کے خواص بھی شرک میں مبتلا ہو گئے تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ اور یہ شرک دور کرنے کے لیے تو نبی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی نبی کو بھیجنا پڑتا ہے۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، رسول خاتم النبیین ہیں، تو نبی والا کہ جب امت میں عام خاص لوگوں میں بھی گمراہی آ جائے تو نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ ضرورت اس امت کو نہیں آئے گی، اس لیے کہ میں خاتم النبیین بن کر آ گیا ہوں، خاتم النبیین بن کر آ گیا ہوں۔ سنو، جو لوگ اس امت کے عوام و خواص کو مشرک کہہ رہے ہیں، وہ در پردہ میرے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کر رہے ہیں، رسول پاک کے آخری نبی ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ میں کیا کیا بتاؤں میرے پیارے، ایک حدیث پاک ہے، ذرا دیکھیے کیسے بات سمجھنے والے سمجھیں تو کہاں سے سمجھ سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حضور نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تم پر جس بات کا سب سے بڑا خوف کرتا ہوں، جس بات کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹے شرک کا ڈر ہے، چھوٹے شرک کا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا الریا، دکھاوا، اپنے نیک کام کو دوسروں کی تعریف کے لیے دکھاوا کرنا، نماز میں، نوافل میں، عبادت میں، تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں، کسی بھی نیک کام میں لوگوں کی تعریف کے ارادے سے دکھاوا کرنا، یہ ریا، اسے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چھوٹا شرک ہے، یہ چھوٹا شرک ہے کہ جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ اندر سے تم بندوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، یہ شرک اصغر ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا ڈر مجھے اسی کا ہے، سب سے بڑا ڈر اسی کا ہے، اس سے بڑا ڈر نہیں ہے نا۔ اور یہ تو شرک اصغر سے اٹھا کے امت کو شرک اکبر میں مبتلا کر دے رہے ہیں کہ یہ ساری امت مشرک ہو گئی ہے، یہ سب شرک کر رہے ہیں۔ میرے پیارے، جو بندہ یہ مانتا ہو کہ اللہ ایک ہے، وہی میرا معبود ہے، وہی خالق و مالک ہے، وہی رب ہے، وہی رب العالمین ہے، سب کا پالن ہار وہی ہے، وہی معبود ہے، اور دنیا میں جس کو بھی جس طرح بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی طاقت، قوت، پاور، دولت، حکومت جو بھی ملی ہے وہ سب اسی رب کی عطا ہے، اسی کی عطا سے ہے۔ جو یہ مانتا ہو وہ کبھی مشرک ہو سکتا ہے؟
کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، کوئی بھی بندہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی کسی بندے کو، حضرت بابا یوسف شریف تو دور کی بات ہے، بابا شرف الدین علیہ الرحمہ دور کی بات ہے، چلو بندہ نواز دور کی بات ہے، بندہ نواز کو چھوڑو، حضرت چراغ دلی، ارے وہ نہیں، محبوب الہی وہ نہیں، بابا فرید گنج شکر ان کو بھی نہیں، قطب الدین بختیار کاکی وہ بھی نہیں، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہم اللہ ان کی بات، کسی بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی یہ مان لے کہ یہ مستقل ہے، یعنی اس کی جو طاقت قوت جو ہے وہ اپنے آپ میں ہے، اپنے آپ میں ہے، اس کی ساری طاقت قوت اپنے لیے ہے اور یہ ہمارے لیے ہماری تعظیم کا مستحق ہے، انڈیپینڈنٹ مستقل مان لے ایک لمحے کے لیے بھی، چاہے وہ غریب نواز کو مانے، غوث اعظم کو مان لے، بلکہ اللہ کے رسول کو مان لے، تو ہمارے نزدیک وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کے اندر بھی جو طاقت مانتا ہے وہ اللہ کی عطا سے، اور مصطفیٰ کا پاور بھی مانتا ہے تو اللہ کی عطا سے، رسول پاک کے اختیارات بھی مانتا ہے اللہ کی عطا سے، چاہے اپنے اندر کچھ مانے یا دوسروں کے اندر مانے، ہر ایک کے اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے جو ہے وہ جو سمجھ دیکھا گیا ہے، جو شرعاً ثابت ہے وہ مانا جاتا ہے، اور مان کر بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا ہے اور ہر وقت اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے، اس کی مشیت و مرضی میں ہے۔ میرے پیارے، ایسے بندے کو مشرک کہنے والے جاہل ہیں، جاہل۔ اور سنو، آخری بات عرض کر دوں کہ یہ شرک و بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ شرک حدیث پاک میں آیا، مفہوم سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے، تہمت، غلط الزام لگاتا ہے، تو جب تک خود اس میں مبتلا نہیں ہو جاتا موت نہیں آتی ہے، موت نہیں آتی ہے۔ اب یہ لوگ جو بیجا لوگوں پر شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، مشرک کہہ رہے ہیں، جانتے کہاں چلے گئے؟ جا رہے ہیں شرک کی طرف۔ اور یہ بھی میرے رسول کا کمال ہے اور معجزہ ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے پیارے کہ پچھلی امتوں میں لوگ بھٹکے تو نبی کو خدا اور خدا کا بیٹا کہہ کے بھٹکے ہیں، برباد ہوئے ہیں۔ اس امت میں توحید کی حفاظت ہے نا، توحید کی حفاظت ہے، اس لیے اس امت میں جو لوگ بھٹک رہے ہیں وہ نبی کو بڑھا کر نہیں بھٹک رہے ہیں، گھٹا کر بھٹک رہے ہیں، نیچے جا کے بھٹک رہے ہیں، توحید ہی کو موضوع بنا کر بھٹک رہے ہیں۔ یہ نبی کے اس دین کا معجزہ ہے کہ لوگ کل توحید کو بگاڑ کر توحید میں شرک کر کے بھٹک رہے تھے، آج یہ توحید کے نشے میں بھٹک رہے ہیں، توحید کے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ پلٹا معاملہ وہیں، چکا جب چلتا ہے نا، چکا تو گزرتا تو بہت جگہ سے، لیکن گزر کے پھر وہیں پہنچتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بات ابھی نہیں سمجھے آپ، یہ گمراہی شروع ہوئی ہے جناب ابلیس سے۔ کہاں سے؟ جناب ابلیس سے شروع ہوئی ہے، اور شروع ہوئی تو بیچ میں شکلیں بہت بدلی، لیکن اب ہم لوگ قیامت کے قریب آ گئے ہیں نا، قیامت کے قریب آ گئے تو یہ چکا راؤنڈ کر کے وہی پہنچ رہا ہے۔ جناب ابلیس بھی توحید کے نشے میں گمراہ ہوئے تھے کہ میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، یہ بندے کو کیسے سجدہ کروں، اور میں تو افضل ہوں، اس بندے کے سامنے کیسے جھک جاؤں۔ آج پلٹ کے معاملہ وہی آیا ہے، جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں جانا ہے۔ اب اوپر جانا ہے نا تو راؤنڈ مکمل ہے، راؤنڈ کمپلیٹ ہے، اب یہ اسی میں بگڑ رہے ہیں۔ میرے پیارے، یہ شرک بول کے یہ لوگوں کو مشرک بناتے ہیں، اور جانتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہو گیا ہے؟ کتنے بڑے شرک میں مبتلا ہونے کے لیے امت کو تیار کر رہے ہیں، جانتے ہیں؟ ایک بات، آخری بات 2 منٹ میں پیش کر دوں، مائک بند ہو گیا، کیوں پولیس والے آ گئے کیا؟ چھوڑیے، رہنے دیجئے، رکھیے، رہنے دیجئے، مجھے باہر والوں کو نہیں سنانا، یہ لوگ سن لیے نا تو یہی لوگ سمجھا لیں گے دوسروں کو۔